السلام علیکم بچوں، آج جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے آزمائش شرط ہے۔ پہلے ہم دیکھیں گے یہ آزمائش شرط ہے کا لفظی معنی کیا ہے۔ آزمائش شرط ہے کا لفظی معنی ہے جانچ پڑتال ضروری ہے، یعنی آزمائش کے بغیر کسی چیز پر اعتماد اور بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس دنیا میں زیادہ تر دھوکے باز ہی رہتے ہیں۔ زندگی کے ہر میدان میں دھوکے باز موجود ہیں جو دوسروں کو شیشوں میں اتار کر اپنا فائدہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ سیاسی میدان ہو، تجارت کا میدان ہو یا طب کا میدان ہو۔ ہر میدان کو دھوکے بازوں نے اپنے گرفت میں لے لیا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ اب مذہب کے میدان میں بھی یہ لوگ داخل ہوتے ہیں، مذہب کا لباس زیب تن کر کے سیدھے سادے لوگوں کو دام فریب میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہی باتوں کو مد نظر رکھ کر ایک بوڑھے آدمی نے اپنے اکلوتے بیٹے کو مرتے وقت نصیحت کی کہ بیٹا، آزمائے بغیر کسی کو بھی اپنا دوست نہ بنانا، یہاں تک کہ رشتہ داروں اور عزیزوں کو بھی کسی آزمائش کے وقت ضرور پرکھنے کی کوشش کرنا۔ بیٹے نے بھی باپ کی نصیحت پر عمل کر کے پہلے اپنے بیوی اور دوست کو آزمانے کا فیصلہ کر لیا۔ اور آج ہم اس سبق میں یہی پڑھیں گے کس طرح سے یہ آدمی اپنے بیوی اور دوست کو آزماتا ہے۔ پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس کہانی میں کتنے کردار ہیں، یعنی کتنے کریکٹرز ہیں۔ اس کہانی میں کرداروں کی تعداد 4 ہے۔ ایک بوڑھا شخص اور اس کا بیٹا، بوڑھے کی بہو، بوڑھے کے بیٹے کا دوست۔ اس کہانی کا جو مرکزی کردار یعنی مین کریکٹر ہے وہ ہے بوڑھے کا بیٹا۔ تو اب ہم کہانی کی طرف آتے ہیں۔ تو نکالیے آپ اپنی بک، رکھیے اپنے سامنے اور دیکھیے سبق کی طرف۔ ایک بوڑھے آدمی نے مرتے وقت اپنے اکلوتے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا، آزمائے بغیر کسی کو بھی اپنا دوست نہ بنانا، اور کسی نہ کسی مرحلے پر اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو بھی کسی آزمائش کے وقت ضرور پرکھنے کی کوشش کرنا، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں تجربہ حاصل ہو۔ کچھ دنوں بعد بوڑھا مر گیا اور بیٹے نے باپ کی باتوں کو آزمانے کے لیے اپنے بیوی اور اپنے قریبی دوست کی آزمائش کا تہیہ کر لیا۔ اس کا دوست بہت ہی چالاک تھا اور مقامی حاکموں کے لیے مخبری یعنی جاسوسی کا کام کرتا تھا۔ وہ اس نوجوان کے گھر بھی آ جایا کرتا تھا اور اس کی بیوی کو بابی کہہ کر پکارتا تھا۔ ایک روز نوجوان کسی کام سے شہر چلا گیا اور واپسی پر کسائی کی دکان سے سری پائے خرید لایا۔ اس نے سوچا کہ اپنے مرحوم باپ کی نصیحتوں کو پرکھنے کے لیے یہ اچھا طریقہ ہے۔ چنانچہ ایک تھیلے میں سری پائے لے کر جب وہ گاؤں واپس پہنچا تو خاصی رات ڈل چکی تھی۔ کہانی کچھ اس طرح ہے کہ ایک بوڑھا آدمی ہوتا ہے، وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے کہ بیٹا، آزمائے بغیر کسی کو بھی اپنا دوست نہ بنانا، اور زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے یعنی کسی نہ کسی منزل پر اپنے محبوبوں یعنی عزیزوں یا دل پسند لوگوں اور رشتہ داروں کو بھی کسی آزمائش یا امتحان میں پرکھنے کی کوشش کرنا، تاکہ آنے والے وقت یعنی آئندہ کے لیے تمہیں تجربہ یعنی پرکھ ہو جائے۔ کچھ دنوں کے بعد ہی یہ بوڑھا مر جاتا ہے اور بیٹے نے باپ کی باتوں کو آزمانے کے لیے اپنے بیوی اور ایک نزدیکی یعنی قریبی دوست کو آزمانے کا ارادہ کر دیا۔ اس کا دوست جو تھا وہ بڑا ہی چالاک یعنی ہوشیار ذہن یا ہم پھرتیلا بھی کہیں گے کا تھا، اور وہ لوکل حکومت یعنی مقامی حکومت کے لیے مخبری یعنی جاسوسی کا کام کرتا تھا، اور اس نوجوان کے گھر اکثر آ جایا کرتا تھا اور اس نوجوان کی بیوی کو بابی کہتا تھا۔ ایک دن کیا ہوا، یہ نوجوان کسی کام کے لیے شہر چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے واپسی پر کسائی کی دکان سے سری پائے یعنی ذبح کیے ہوئے جانور کا سر اور پاؤں خرید کر لائے۔ اس نے سوچا کہ اپنے مرے ہوئے باپ کی نصیحتوں پر تجربہ کرنے کا یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔
اس نے کیا کیا؟ اس نے اس سری پائی یعنی اس ذبح کیے ہوئے جانور کے سر اور پاؤں کو تھیلے میں بھر دیا اور آدھی رات ختم ہونے کے بعد اپنے گھر پہنچا۔ اس نے اندھیرے میں گھبرائی ہوئی آواز میں اپنی بیوی سے کہا کہ وہ گھر میں روشنی نہ کرے اور ایک کدال لے کر چپ چاپ آنگن میں ایک گڑھا کھودنے لگا۔ بیوی کی حیرت کو خوف دہشت میں تبدیل کرتے ہوئے اس نے کہا کہ میں نے اپنے ایک پرانے دشمن کو قتل کر دیا ہے اور اس کی کھوپڑی کو انتقاماً اپنے آنگن میں دفن کرنا چاہتا ہوں۔ تو جب یہ شہر سے واپس آ گیا اور یہ سریپا لے کے گھر پہنچا تو اس نے اندھیرے میں گھبرائی ہوئی آواز میں اپنی بیوی سے کہا کہ وہ گھر کی روشنی نہ جلائے اور خود ایک کدال یعنی ایک نوکدار آلہ، زمین کھودنے کا ایک نوکدار آلہ لے کے چپ چاپ اپنے آنگن میں ایک گڑھا کھودنے لگا۔ اس کی بیوی حیران رہ گئی اور اس نے اپنی بیوی کے اس حیرانگی کو خوف ڈر میں تبدیل کرنے کے لیے کہا کہ اس نے اپنے ایک پرانے دشمن کو قتل کر دیا اور اس کی کھوپڑی کو یہاں لے کر آئے ہیں اور تاکہ وہ اس کا بدلہ پورا ہو جائے اور اس کو وہ اپنے آنگن میں دفن کرنا چاہتا ہے۔ بیوی چپ چاپ گڑھا کھودتی رہی اور نوجوان نے اپنے ہاتھوں سے تھیلے میں رکھی ہوئی دشمن کی کھوپڑی کو دفن کر دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر نوجوان تو گہری نیند سو گیا، لیکن اس کی بیوی کو خوف کے مارے ساری رات نیند نہ آ سکی۔ تو کیا ہوا؟ اس کی بیوی جو ہے یہ چپ چاپ گڑھا کھودتی رہی اور نوجوان نے اپنے ہاتھوں سے اس تھیلے میں رکھی ہوئی اس کھوپڑی کو دفن کر دیا اور اس کام کو انجام دینے کے بعد نوجوان خود گہری نیند سو گیا، لیکن اس کی بیوی ڈر کے مارے ساری رات بیدار رہی، ساری رات نہ سو سکی۔ صبح کو نوجوان کہیں کام کرنے کے لیے چلا گیا۔ اس کا دوست جو سرکاری جاسوس تھا اس کے گھر داخل ہوا اور نوجوان کے بارے میں دریافت کرنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ نوجوان کی بیوی کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں اور اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں۔ پہلے تو وہ سمجھا کہ میاں بیوی میں کچھ ناچاکی ہوگی، لیکن یہ بات اسے خلاف معمول محسوس ہوئی اور اس نے پوچھ ہی لیا کہ بھابی سچ سچ بتائیے کیا بات ہے۔ تو کیا ہوا؟ اگلی صبح یہ نوجوان جو ہے یہ کہیں اپنے کام پہ چلا گیا، کہیں کام کے لیے چلا گیا اور اس کا دوست جو ہے جو حکومت کے لیے مخبری یعنی جاسوسی کرتا تھا ان کے گھر آیا اور نوجوان کی بیوی سے معلوم کرنے لگا، دریافت کرنے لگا کہ اس کا دوست یعنی نوجوان کہاں ہے۔ لیکن اس دوست نے کیا دیکھا کہ نوجوان کی بیوی کے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا ہے، یعنی وہ جیسے بے حواس ہو گئی ہے اور اس کی آنکھیں لال ہو رہی ہے۔ پہلے اس نے سوچا شاید میاں بیوی میں کوئی ناراضگی ہوگی، لیکن بعد میں اس نے جب نوجوان کی بیوی کی حالت پہ اچھے سے غور کیا تو اس کو لگا کہ یہ روز والے جھگڑے کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو کوئی گمبھیر معاملہ ہے۔ اور اس نے اس کے بعد نوجوان کی بیوی سے پوچھا، بھابی سچ سچ بولیے کیا بات ہے، آپ پریشان کیوں ہو، اصل معاملہ کیا ہے؟ یہ اصل معاملہ کیا تھا یہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ اب ہم آج کے ہوم ورک کی طرف آتے ہیں۔ آج کا ہوم ورک ہے یہ جو سبق ہم نے پڑھا اس کہانی کو آپ اچھے سے یاد کریں گے اور اس سبق میں جو مشکل الفاظ آئے ان کو 2-4 بار دہرا کے یاد رکھیں گے اور ان مشکل الفاظ کی پریکٹس بھی کریں گے۔ اللہ حافظ۔